صلى الله عليه وسلم رغيفا فقال ما هذا؟ قال طعام نصنعه بأرضنا وأحببت أن أصنع لك منه رغيفا فقالوا ائتيه فيه اسمع فيه وذا بالترغيب. وأخرج الطبراني عن سلمان بن أبي رافع رضي الله عنهما قال دخل عليه الحسن بن علي وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقالوا اصنعي لنا طعاما مما كان يعطي النبي صلى الله عليه وسلم اكله. قالت يا بني اذا لا تشترونه اليوم. وقلت واخذت شعيرا فطحنته فنسفته وجعلت منه خبزه فكان امره اتيت ونسفت عليه الفلفل فقربته اليه وقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا. قال يزيد الرجال رجال السعيد غير قائد ولا ابي رافع وهو ثقه. وقال في الترغيب رواه الطبراني باسناد جيد. وقال ابو شيخ بن حيان في كتاب السرايا بن عمر رضي الله عنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل بعض الحيطان الانصار فجعل يلتقط من التمر ويأكل فقال لي ابن عمر ما لك لا تأكل؟ قلت لا أشتهيه يا رسول الله. قال ولكني أشتهيه. وهذه السورة رابعة كنت لم أذق طعاما ولو شئت لدعوت ربي عز وجل وأعطاني مثل ملك كسرى وقيصر. وكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت في قوم يخبرون رزق سنتهم فيلعب اليقين. فوالله ما برحنا حتى نزلت وكاين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لم يأمرني بكسب الدنيا ولا باتباع الشهوات. ومن كنز الدنيا يريد بها حياة باقية فإن الحياة بيد الله عز وجل. ألا وإن لا أجد دينارا ولا درهما ولا أقبل رزقا لغد ولا في الترغيب. میرے مقصد دوستوں زمانے میں کثرت سے لوگوں کے اسراف کے واقعات بیان کیے گئے. اخبار پڑھتے ہیں, رسالے پڑھتے ہیں اور اس بات میں بحث ہوتی ہے اس زمانے میں کیا مالدار تھا. اسراف کرنے والوں کے تذکرے کرنا حرام ہے. اس سے آدمی کے اندر اسراف کا تقاضا پیدا ہو. جانتے ہیں جو چیز حرام ہے اس کی دوائی کے حرام ہے. اس کے دوائی کے حرام. زنا حرام ہے, زنا کے دوائی کے حرام. حرام ہے اس کے دوائی حرام. اگر ہم یہ سمجھے کہ اسراف کے تذکروں سے آدمی اسراف پر نہیں آئے گا, اس طرح کسی بھی حرام کے دوائی حرام کے منصرہ کر دیتے ہیں. اس طرح ہم نے عرض کیا کہ زمانے میں لوگوں نے مالداروں کے تذکرے دیتے ہیں, صحابہ کرام کے فخر کے اور صحابہ کرام کی قناعت کے تذکرے دیتے ہیں. آدمی مالدار بننے کی کوشش کرتا ہے. مالداروں کے تذکرے کرنے سے آدمی مالدار بننے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے دور کے اور دنیا سے ضرورتی کے واقعات پڑھو تو بہت ان واقعات کے پڑھنے سے مسلمان کو اپنی خواہشات کو اسراف کا احساس پیدا ہو. اگر یہ واقعات نہیں سامنے تو اپنی خواہش کی زندگی کا عادت قناعت سمجھے گا اور خواہش زندگی کو اپنی ضرورت سمجھے گا. صحابہ کرام کے دور کے دنیا سے ضرورتی کے واقعات ان کے تذکرے زیادہ کیا کرو. چاہیے کہ باوجود یہ کہ مشکل ہے اور باوجود یہ کہ مشقت ہے
اور باوجود یہ کہ ہماری طبیعت کی عادت نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کی یعنی آپ کے بستر کی اتنا اس کا کرنا مشکل ہو گیا ہے، اس کو کبھی کبھی سنت کی اعتبار نہیں کیا جاتا۔ ہمارے ایسا بتاتے ہیں جو سنتیں اس زمانے میں مشکل ہو گئی ہیں تو اس کو مشقت سے کبھی کبھی پر عمل کر لیا کرو تاکہ مجاہد کی صورت واقع آرام راحت سے بارش اور آسانی سے ختم ہو جائے۔ اس لیے آپ جانتے ہیں انسان کے قوا اس وقت تک مضبوط رہتے ہیں جب تک وہ ان سے مشقت کا کام لیتا ہے۔ انسان ہر عزم کی ورزش کرتا ہے، ورزش یہ کرتا ہے تاکہ یہ آسا بڑھاپے میں کام آئے۔ اس طرح جسم کو صحت کے لیے اعضاء کی ورزش لازم اور ضروری دی جاتی ہے، اسی طرح روح کی قوت کے لیے روح کے قوا کی بھی مشق کی جاتی ہے۔ روح کی جو قوا ہے اس طرح کی قوا جیسے روح کی جو قوا روح کی تقویت کا سب سے بڑا سبب سنت عادات کا مشکل کے بعد آتا ہے۔ روح کی قوت کا سب سے بڑا سبب سنن عادات کا مشکل سے اتباع کرنا ہے۔ لیکن عادات انتخاب کرنا مشکل ہو گیا زمانے میں، اپنے آپ کو ان سنتوں کی مشاقت نہ ڈالیں۔ اس سے روح کو قوت ملتی ہے، روح کی تقویت ہے، اس سے روحوں کو ضرورت ہے۔ کھانے کی نقل، کبھی آپ کے بستر کی نقل، کبھی کبھی گدھے پر سواری کیا کرو، سواری کیا کرو، دعا نہ کرے اور اس کو چھوڑ دیا اور اس سے کسی مسلمان کے دل میں اس کا خیال آ گیا کہ یہ سنت کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کفر ہے۔ سنت پر عمل کرنے سے ذلت محسوس کرنا کو راستہ جو چیزیں آپ استعمال کی ہیں ان کو سنت کے اتباع اور سنت کے ادا کے لیے استعمال کیا کرو، ورنہ ظاہر ہو جائے گا کہ یہ سنت جو ہے لیکن اس زمانے میں سنت کا سبب، تو کسی بھی زمانے میں سنت کو سنت کا سبب سمجھنا یہ پورا ایک سبب ہے۔ کسی بھی سنت میں ذلت کا خیال آنا گمراہی کا سبب ہے۔ یہ وہ سنت ہے جو اس زمانے میں معمول جہاد نہیں ہے، اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے، یا جسم اس سنت پر عمل کے قابل نہیں رہا، یا جسم اس کا متحمل نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ مستقل نہیں، لیکن کبھی کبھی یہ سنت پر عمل کیا کرو، ان سنتوں کا بدن متحمل نہیں رہا، کبھی آپ کا علاج، کبھی آپ کے جیسا بستر، کبھی آپ کی جیسی سواری، کبھی آپ کا جیسا کھانا، صرف سنت کے احتیاط اور سنت کی استعداد سے واقع رکھتے ہیں۔ کہ انہوں نے آپ کو کھانا کہ ہم نے کبھی چل کے اپنی آپسی دیکھی نہیں جاؤ انہوں نے آپ کا کھانا اور سال کا سنا دیا کہ میں نے آپ کے لیے باریک سے بات کی ان روٹیوں سے اتنے بے خبر تھے یہ رومال سمجھ کر ہاتھ کو کر دیا۔ انگریز وہ سنت کے قانون اتنا بے خبر تھا تو ہندوستان میں انگریز کے زمانے میں
جب ایک انگریز دن سے گاؤں گزرتا ہوا بھوکا ہو گیا تو اس نے گزرتے ہوئے ایک روٹی سے گزرتے ہوئے کسی ایک عورت سے رات میں بھوک لگی ہے وہ کھانا چاہیے. اس میں روٹی یا باجرے کی روٹی اس روٹی پر صاف رکھو سے صاف کھایا اور روٹی کو صاف کر کے دھو کے روٹی اس کو پلیٹ سمجھا. اس طرح کے زمانے کا ہے آپ کے زمانے کی روٹی کو پلیٹ سمجھے. اس طرح صحابہ کے زمانے میں زمانے کی روٹی کو باریک سے بات آپ کے لیے آپ نے نہیں کھائی فرمایا کہ اس کو دوبارہ دھو اور دوسرا نشان کر لے کر اس کو ملاؤ. باریک سے بجاتے نہیں کھایا. میں نے عرض کیا کہ جو ہمارے علاقے کا کھانا ہے یہ حفصہ ہمارے حفصہ نہیں دراصل چار آپ کے لیے اپنے ان کا کھانا دے رہا آج سے میں دوسرے ملک کی چیز اپنے گھر میں داخل ہونے کی مسلمانوں کو باقیانوس ایسے مسلمانوں کو جاہل ایسے مسلمانوں کو غیر ترقی یافتہ سمجھتے ہیں جن کے گھر میں ہمارے گھر میں روٹی نہیں چاہیے. اگر سبزہ کھانا نہیں کھلاؤ یا میرے گھر میں روٹی تو میں اس روٹی کو آدھا بتاؤ اور اس کو دوبارہ دھو اور نقصان کر کے اسی الگ لیے ہوئی کہ آپ حاضر کبھی بھی میدے کی روٹیوں سے کیا نقصان ہوگا. میدے کی روٹی سے میدے کا نقصان کیا ہوگا. پیاز کے اتباع کہتے ہیں تو خالص میدے کا استعمال کرنا اس روٹی کو استعمال نہیں سلمان حسن علی اور عباس یہ تینوں ہمارے پاس آئے اور سب نے ہم سے کہا کہ ہمیں یہ کھانا تیار کیجیے جو کھانا میں نے کہا میرے دیکھو آج جو کھانا اچھا نہیں لگے گا کیونکہ اسلام کا اور میں نے جو دیا تو پیسا اور پیس کر اس نے بھوک ماری جو اسی ہو گئی باقی کو میں نے آدھا بنا کر اس کی روٹی تیار کی. روٹی تیار ہو گئی تو اس پر میں نے تیل لگایا اور اس پر کالی سوئے کر میں نے کہا کہ کھانا سب سے زیادہ